Focus on what you have in your life rather than complaint don't have in your life. آپ اس پر توجہ دیں جو آپ کے پاس ہے، نہ کہ اس کی شکایت کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے، جب وہ پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ خوش ہونے کے بجائے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی ماں نے اسے اپنا بیٹا کہنے سے انکار کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ قدرت کا سب سے مضبوط رشتہ والدین کا ہی ہوتا ہے۔ نک ویوجسک 4 دسمبر 1982 آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ وہ ایک صحت مند بچہ ویوجسک تھا، لیکن وہ دونوں ٹانگوں اور بازوؤں کے بغیر پیدا ہوا تھا، لیکن 2 چھوٹے پاؤں جن میں سے ایک کی 2 انگلیاں تھیں۔ ویوجسک کے 2 بھائی مشیر اور ہارون بھی تھے۔ ابتدائی طور پر وکٹورین ریاست کے قانون نے ویوجسک کو دماغی خرابی کی کمی کے باوجود جسمانی معذوری کی وجہ سے مرکزی اسکول جانے سے روکا، لیکن ویوجسک نے اسکول میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جلد ہی اس کے اعضاء کی کمی کی وجہ سے اسکول کے شرارتی بچوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ 8 سال کی عمر میں ویوجسک نے خودکشی کا سوچا، لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ویوجسک اپنی اس زندگی سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے 10 سال کی عمر میں دوبارہ خودکشی کا ارادہ کیا اور اپنے ہاتھ ٹب میں ڈبونے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اس کے والدین کی محبت اس کے سامنے آ گئی اور اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ اپنی میوزک ویڈیو کچھ اور میں یہ بھی کہتا ہے کہ خدا نے ان کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا اور وہ اس کی وجہ سے خود کو ڈبانے میں ناکام رہا۔ اس نے دعا کی کہ خدا اسے بازو اور ٹانگیں عطا کرے، اور ابتدا میں خدا سے کہا کہ اگر وہ اس کی دعا کا جواب نہیں دے گا تو وہ غیر مدت کے لیے اس کی تعریف چھوڑ دے گا۔ تاہم اس کے ایمان میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب اس کی ماں نے اسے ایک اخباری مضمون دکھایا جس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو معذوری کا شکار تو تھے مگر اپنی زندگی سے ہار نہ مانتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ تب ویوجسک کو احساس ہوا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر ہی سکتا ہے، اور پھر اسے اپنے اعضاء کی کمی کو قبول کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے کارنامے دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ویوجسک نے دھیرے دھیرے یہ جان لیا کہ اعضاء کے بغیر مکمل زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ اعضاء کی روزمرہ کی بہت سی مہارتوں کو اپناتے ہوئے اس نے اپنے بائیں پاؤں پر 2 چھوٹی انگلیوں کی مدد سے ایک خاص گرفت کے ساتھ لکھنا شروع کیا، جو واقعی ویوجسک کی زندگی میں ایک کامیابی تھی۔ اس کے بعد ویوجسک نے کمپیوٹر پر کمانڈ حاصل کرنا شروع کی اور اس میں بھی کامیابی سمیٹی۔ وہ 43 الفاظ فی منٹ سے ایڑی اور پیر کو استعمال میں لا کر ٹائپ کر سکتا تھا۔ ویوجسک نے گولف، سوئمنگ، فٹ بال، اسکائی ڈائیونگ میں حصہ لینے کے علاوہ ٹینس بال پھینکنا، ڈرم پیڈل بجانا، پانی کا گلاس لینا، بالوں میں کنگھی کرنا، دانت برش کرنا، فون کا جواب دینا اور شیو کرنا بھی سیکھا۔ ویوجسک کوئنس لینڈ سیکنڈری اسکول کے دوران کیپٹن منتخب ہوئے۔ رنکون اسٹیٹ ہائی اسکول اور مقامی خیراتی اداروں اور معذوری مہموں کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹس پر اسٹوڈنٹ کونسل کے ساتھ کام کیا۔ جب وہ 17 سال کے تھے تب انہوں نے اپنی دعائیہ گروپ میں تقریریں کرنا شروع کیں۔ بعد میں اپنی غیر منافع بخش تنظیم لائف وداؤٹ لمپس کی بنیاد رکھی۔ ویوجسک نے لکھا کہ وہ معجزات پر یقین رکھنے کی وجہ سے جوتوں کا ایک جوڑا اپنی الماری میں رکھتا ہے۔ 2005 میں ویوجسک کو کوئن آسٹریلین آف دا ایئر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ ویوجسک نے 12 فروری 2012 کو اپنی منگیتر کنائے میاہارا سے شادی کی اور 13 فروری 2013 کو ان کا ایک صحت مند بیٹا کیوشی جیمز ویوجسک پیدا ہوا، جس کا وزن 8 پاؤنڈ 10 اونس تھا۔ ویوجسک کے مطابق اگر وہ تیسری دنیا کے کسی ملک میں پیدا ہوتے تو ہو سکتا ہے اس کے والدین اس کی حالت کو شرمندگی اور لعنتی سمجھ کر پیدائش کے وقت ان کا قتل کر دیتے۔ ویوجسک نے 21 سال کی عمر میں گرافٹ یونیورسٹی سے اکاؤنٹنسی اور مالیاتی منصوبہ بندی میں ڈبل میجر کے ساتھ گریجویشن مکمل کیا۔ اس کے بعد وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بن گئے۔ بین الاقوامی سطح پر سفر کر کے 24 سے زیادہ ممالک میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں سے خطاب کر کے وہ کارپوریٹ، سامعین، اجتماعات اور اسکولوں سے بات کرنے لگے۔ ٹیلی ویژن شوز اور اپنی تحریر کے ذریعے ویوجسک اپنے کام کو بلندیوں کی ان اونچائی پر لے گئے جہاں دنیا ان کی دیوانی ہو گئی اور ان کی ہمت اور حوصلے کی داد دینے لگی۔
ان کی پہلی کتاب لائف وداؤٹ لمس انسپائریشن فار اے ریڈ کالز گڈ لائف 2010 میں شائع ہوئی تھی۔ ان کے اوپر ایک DVD فلم لائف کریٹر پرپز بھی فلمائی گئی، جس میں ان کی گھریلو زندگی اور معمول کی سرگرمیوں کو نمایاں کیا گیا تھا۔ DVD کا دوسرا حصہ برسبین میں ان کے مقامی چرچ میں فلمایا گیا تھا، جو ان کی پہلی پیشہ ورانہ تقریروں میں سے ایک تھی۔ وہ نوجوانوں کے لیے DVD مارکیٹ کرتے ہیں جن کا عنوان کوئی بازو نہیں، کوئی ٹانگیں نہیں، کوئی فکر نہیں تھا۔ مارچ 2008 میں ان کا انٹرویو باب کامگزن نے دی بٹرفلائی سرکس پر کیا۔ انہوں نے مختصر فلم میں اداکاری بھی کی، جس نے 2009 کا ڈور پوسٹ فلم پروجیکٹ کا سب سے بڑا انعام میتھڈ فیسٹ فلم فیسٹیول میں بہترین شارٹ فلم کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ تو دوستوں، یہ اسی شخص کی ایک لمبی کامیابی کی فہرست تھی جس نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن زندگی سے ہار نہیں مانی اور اپنی الگ اور دلچسپ پہچان بنا کر دنیا کے سامنے سر اٹھا کر آج بھی جی رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انمول نعمت ہے۔ اس نے جس حال میں ہمیں بھیجا ہے، ہمیں بس تھوڑی سی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دوستوں، یقیناً آپ بھی ایک عظیم اور کامیاب شخص بن سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے نام کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ہماری بھی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔